اکثر قبر چاٹو ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ ایک بات تو یہ کہ جہاں اوریجنل ہوتے ہیں وہاں کاپی ہوتی ہے، اور یہ بات بڑی خوبصورت انداز میں ادیم ہاشمی صاحب کے صاحبزادے ساحل ادیم ہاشمی صاحب وہ بھی کہہ چکے ہیں، اور میں ساحل ادیم صاحب سے بھی میں 99% متفق ہوں۔ بہت خوبصورت اور مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور وہ دونوں چیزیں آپ کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ ساحل صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم بات ہو کیا رہی ہے۔ میری بھی یہی رائے آپ کے بارے میں کہ آپ بزرگوں کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ کو یہ شاید ہو سکتا ہے یہاں میں تھوڑا سا غلط ہوں، آپ کو پتہ ہے لیکن چونکہ آپ کو ویڈیوز کا کنٹینٹ دینا ہے تو آپ ان کو غلط کہہ رہے ہیں۔ شاید کہیں دل میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، آپ کے انڈرسٹینڈنگ کا انداز غلط ہے۔ تو جو لوگ قبر چاٹو ہیں ان کو ہم سب غلط کہتے ہیں، جو لوگ قبروں سے مانگنے والے ہیں وہ ہماری نظر میں بھی غلط ہیں، اور مجھے نہیں، میں گارنٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 90% 95% تمام مکتبہ ہائے فکر کے لوگ، وہ جو مزاروں پہ نہیں جاتے ان کو تو چھوڑ دیجئے، جو جاتے ہیں ان میں سے جو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، جن کو نالج ہے، یعنی ایک بندہ ہے وہ کسی دیہات سے ہے، اسے علم کوئی نہیں، اسے تو جو وہاں سے پتہ چلا، جتنا اس کا نالج تھا اس کے نتیجے میں وہ آیا، اس نے جو بھی کیا، اس نے قبر کو دھو دیا، قبر کو چاٹ لیا، قبر سے مانگ لیا ہوگا، این ممکن ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے اتنا شعور نہیں ہے، اسے اتنا علم نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ باقی جو تھوڑا سا بھی علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ، اور جو اتنے عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی قبر سے نہیں مانگتا، کوئی قبر سے نہیں مانگتا، کوئی قبر کو نہیں کہتا کہ جی قبر جی آپ ہمیں رزق دیجیے، تو آپ کہیے قبر والے سے، تو قبر والے سے بھی کوئی نہیں مانگتا۔ کوئی بندہ یہاں سے آ کے دادا صاحب یا معین الدین چشتی یا جتنے بزرگان دین ہیں، حضرت بابا فرید گنج شکر ہیں، ان کے مزاروں پہ آ کے کوئی نہیں کہتا بابا جی مجھے رزق دیں۔ میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ چند تھوڑی سی ایک پرسنٹیج جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو شعور نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں ہے، جو سنی سنائی باتوں پہ آ گئے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے۔ ان کے علاوہ جو تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ اور تھوڑے بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، ان میں سے کوئی آ کے یہ نہیں کہتا، نہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، نہ وہ یہ زبان سے کہتے ہیں کہ بابا جی آ گئے تو سانو رزق دیو۔ 50% یوں کہیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، ہم جو صاحب مزار صاحب قبر ہیں، جو قبر میں ہستی موجود ہے، جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں، جن کو ولی اللہ کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ ان کے واسطے سے مراد یہ کہ میں نے خود جا کے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ اسی طرح ہی کہتے ہیں موسٹلی جو یہاں پہ مزاروں پہ، کہ ہم آپ کے دربار پہ حاضر ہوئے، آپ بھی دعا کیجئے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا کر دے۔ اور پھر وہ جب باہر جاتے ہیں تو گفتگو کرتے ہوئے جو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں دربار پہ گیا اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا، یہ اس کا عقیدہ ہے، تو وہ اس بات کو اس طرح کہتے ہیں بابا جی مزار تو من پتر لبا۔ تو اب اس کا جب وہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے عام کسی گفتگو میں، نہ اس کے مائنڈ میں، نہ اس کے شعور میں، نہ اس کے لا شعور میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ جو دینے والی ہستی ہے، جو بیٹا پیدا کرنے والی ہستی ہے، جو یہ طاقت رکھتی ہے، وہ یہ بابا جی ہیں۔ بالکل نہیں، اس کے دل دماغ سوچ ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ ہر چیز دینے والی ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو خالق کائنات ہے، وہ ہمیں دے گا، ٹھیک۔ لیکن زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ لیتے ہیں کہ بابا جی آپ کے یا اللہ، یا میں ان کے مزار پہ، آپ کے نیک بندے ہیں، میں مزار پہ حاضر ہوا ہوں، آپ ان کے وسیلے سے، ان کی دعا سے، ان کی اچھائیوں کی برکت سے آپ مجھے بھی بیٹا عطا کر دیجئے، زیادہ سے زیادہ یہ لے۔ شاید مجھے یاد نہیں پڑتا اپنی پوری زندگی میں میں نے کسی شخص کو آج تک یہ کہتے سنا ہو کہ مجھے فلاں نے بیٹا دیا، اور اگر کسی نے کہا بھی ہو تو اس کا مطلب بھی یہی ہو کہ مجھے فلاں نے بیٹا دیا، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اس واسطے سے۔ اچھا،
अब वास्ते का जिक्र भी मैं आगे इंशाल्लाह आपके साथ करूंगा। तो कोई कब्रों से मांगने वाला नहीं है, कोई कब्रों से लेने वाला नहीं है, ना उनका। जाते हैं लोग इन बुजुर्गान दीन को जिन्होंने अच्छे काम किए, जिन्होंने रियासत की, मेहनत की। और मैं बहस बराए बहस के लिए कतन आपको ये नहीं कहूंगा कि बाबा जी के ये कारनामे, जो है सो है। वो नेक लोग थे, शरा के पाबंद थे, शरा के ऊपर अमल करते थे, उसी अमल का नाम तरीकत था, और वो अपनी जिंदगियां अच्छी गुजार के चले गए। और वो जो आप कशफुल माजूब का हवाला देते हैं उसका भी मैं आगे जिक्र करता हूँ, आगे सुनते हैं। तो फिर सर अली अजमेरी साहब की कब्र पे भी लोग आके झाड़ू ही देंगे ना जनाब। नाज़रीन, यहाँ मैं थोड़ी देर रुका, और रुक के चूंकि ये मोबाइल पे डिस्प्ले हो रहा था और ये पेज इंजीनियर साहब ने उस पर डिस्प्ले भी किया, और इसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा कोई मसला था, हल नहीं हो रहा था। मैं उनके मज़ार पे गया और वहाँ मजावर बना रहा, वज़ू करता रहा, इबादत करता रहा, और आखिर मेरा मसला हल हो गया। और इसमें कहीं नहीं लिखा कि मेरा वो मसला बायज़ीद बस्तामी ने हल किया, या मैंने उनसे कहा कि हल करवाएं तो हल हुआ, या उनकी वजह से हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ये पढ़िएगा इसको ज़रा, ये वीडियो चूँकि रोक लीजिएगा जहाँ इंजीनियर साहब ये फरमा रहे हैं, और उस पैराग्राफ को। अब इस पैराग्राफ का जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, इसकी अगली तहरीर भी पढ़िएगा, और उससे पिछले सफ़े को भी अगर कशफुल मौजूद बमा तर्जुमा मौजूद हो तो वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, और फिर उसकी अरबी पढ़ के उसका तर्जुमा पढ़िएगा, और फिर देखिएगा कि मफहूम क्या है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं नहीं फरमाया कि उन्होंने मेरा मसला हल किया या मेरा मसला हल करवाया। वो फरमा रहे हैं कि मैं वहाँ गया, इबादत की, मुजावर बना रहा और इबादत करता रहा, मेरा मसला हल हो गया। आप पढ़ के देखिए। तो आप फरमाइए कि अगर किसी मज़ार के ऊपर, किसी जगह पे मज़ार है, तो आप सफ़र में जा रहे हैं और किसी जगह पे 10-20 दरख्त हैं, किसी एक जगह पे कब्र भी मौजूद है, मस्जिद मौजूद नहीं है, आप इबादत करना चाह रहे हैं, तो क्या उस जगह से, और आप किबला रुख हो के, अगर कब्र आपके राइट साइड पे है, कब्र आपके लेफ्ट साइड पे है, कब्र आपकी बैक साइड पे है, और आप किबला रुख हो के अपनी नमाज अदा करते हैं, तो क्या वो नमाज, वो इबादत कब्र के लिए होगी या उसके लिए जिसका घर है खाना काबा, खाना खुदा, उसके लिए होगी? नंबर 1। नंबर 2, अब वहाँ बैठ के अगर इबादत की हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी ने, तो इसमें ये कैसे साबित हो रहा है कि ये साहिब मज़ार ने उनका मसला हल किया या करवाया? बिल्कुल भी नहीं। कह रहे इबादत की, मेरा हल हो गया। अच्छा, तो ये तो हमारा अकीदा है कि अब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसका नाम लेते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, हमारे मसले हल होते हैं। तो इसमें तो ऐसा कोई समझ नहीं, मुझे नहीं समझ आया। मैं दोबारा भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़िएगा इसको। आगे चलते हैं। कहते हैं पुराने बुजुर्गों ने कहीं नहीं कहा था हमारी कब्रों पे आके करो। सर वो कह के गए थे, कहना डायरेक्ट तो नहीं होता। ये कौन होता है कि मेरी कब्र पे आके करना? वाह 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 वाह, कमाल कर दिया मिर्जा साहब ने कि कहना डायरेक्ट नहीं होता। लेकिन आप तो कमाल, आप तो कहते भी डायरेक्ट ही हैं। ये कहना डायरेक्ट नहीं होता, मेरी वीडियोस देखिए। आप तो डायरेक्ट कहते हैं मेरी वीडियोस देखिए, मेरी फलां वीडियो देखिए, फिर उसकी तशहीर करते हैं कि उसको इतने लाख लोग देख चुके हैं। फिर आप तशहीर करते हैं कि मैं इस मौजू पे वीडियो बना चुका हूँ, इस पे भी वीडियो रिकॉर्ड करा चुका हूँ, इस पे भी वीडियो रिकॉर्ड करा चुका हूँ। आप तो तशहीर करते हैं उसकी बाकायदा, आप उसकी मार्केटिंग करते हैं, आप उसकी प्रोपेगेशन करते हैं अपने आइडियाज़ की। तो और आप फरमा रहे हैं कि कोई मुंह से डायरेक्ट तो नहीं कहता, आप तो डायरेक्ट कहते हैं। अच्छा, वो इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट भी कहाँ कहते हैं वो सुनिए जरा। ऐसे तो नहीं होता। किसी बुजुर्ग को जज करने का तरीका है कि उसकी जो किताब है ना, उसमें उसकी तालीमात लिखी भी होंगी। अच्छा, किसी बुजुर्ग को जज करने का तरीका यह है कि उसकी तालीमात के ऊपर उसने किताब लिखी होगी, और जिसकी किताब ना हो उसके बारे में भी जरा हमें गाइड कर दीजिएगा। वरना तो कोई शख्स नहीं है ना, उसका तारुफ तो कोई नहीं है। आप पाकिस्तान में जेल में आपको एक मजार दिखाता हूं, पूरी जिंदगी वो नंगा यहां फिरता रहा, जब मर गया। बिल्कुल, आप 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि जालसाजी कहाँ नहीं होती, जहाँ असली आलम होते हैं 2 नंबर आलम भी होते हैं, जहाँ असली कपड़ा बिकता है 2 नंबर भी बिकता है, असली दवाइयाँ बिकती हैं 2 नंबर भी बिकती हैं, असली डॉक्टर भी होते हैं, नकली डॉक्टर भी होते हैं, असली आलम भी होते हैं, नकली आलम भी होते हैं। तो अगर कोई नंगा फिरता रहा है और किसी मनचले ने अपने किसी मकसद के लिए
ان کو قبر میں دبا کے اور وہاں مزار بنا کے بیٹھ کے، اس سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ جو بزرگان دین تھے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، جن کا آج تک نام چل رہا ہے، وہ بھی غلط ہیں اور وہ سارے کے سارے غلط ہیں؟ اس سے تو کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ لوگوں نے اس کا مزار بنایا، سینکڑوں عورتیں وہاں جاتی ہیں مزار پہ، تو 1000 سال بعد تو یہ بھی کوئی نہ کوئی بابا ہوگا۔ تو پھر اس وقت جب کوئی اس زمانے کا انجینئر کہے گا کہ یار کیا دلیل ہے، اس زمانے کے انجینئر کو کہے گا، اس زمانے کا کوئی عالم کہے گا، انجینئر کو کیوں لوگ سنیں گے؟ آپ تو زبردستی مسلط ہیں اور بڑی ٹاکسک ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ کی گفتگو ساری ٹاکسک ہوتی ہے، تو کوئی انجینئر نہیں ہوگا، کوئی عالم بتا دے گا ہمیں۔ یعنی آپ سمجھیں ناظرین، میری صرف گزارش یہ ہے کہ کیا یہ خود ستائشی نہیں ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا انجینئر، پچھلے زمانے کا انجینئر، اگلے زمانے کا انجینئر، یا میں تہاڈا بابا، میں تہاڈا دادا، میں تہاڈا جن، میں تہاڈا دیو، میں تہاڈا، یہ خود ستائشی نہیں ہے؟ کیا ہے یہ؟ مجھے تو لگتا ہے یہ خود ستائشی ہے، یعنی یہ اپنی پروپیگیشن کر رہے ہیں، یہ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ اس وقت کا انجینئر، کیا یہ ایسا نہیں ہے؟ دلیل پیش کرو تو آپ پھر بتائیں گے جی ان کی یہ کتاب ہے، اگر کوئی کتاب ہوئی، ویسے نانگے دی کتابیں نہیں ہوں گی، اور جن کی کتابیں ہیں نا، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں جن کی کتابیں نہیں ہوتی وہ نانگے ہوتے ہیں، یا جو نانگے ہوتے ہیں ان کی کتابیں نہیں ہوتی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کی بھی کوئی کتاب نہیں ہے، بس یہ ذرا فرمائیے گا کبھی۔ ان کتابوں میں وہ الفول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو حسن زن قائم ہی نہیں رہتا۔ جیسے حکمت کے اوپر بہت ساری اچھی کتابیں حکیموں کے لیے لکھی گئی ہیں، غلط بھی لکھی گئی ہیں جو فضول ہیں، جیسے ناول اچھا بھی لکھا گیا، ناول برا بھی لکھا گیا، جو افسانہ اچھا بھی لکھا گیا، افسانہ برا بھی لکھا گیا۔ تو جو اچھے لوگ تھے جنہوں نے اچھا کام کیا اور اچھی تعلیمات دے کے اچھی کتابیں چھوڑ کے گئے ہیں، اور جنہوں نے غلط کیا اور غلط لکھا وہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں، تو جو غلط والے ان کی وجہ سے تمام اچھوں کو بھی غلط کر دیا جائے، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟